الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا بادشاہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے، ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت سے یکا یک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں بسم اللہ کہہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، قطب وقت حضرت غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، علی جا، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ما شاء اللہ عز وجل، آپ سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ بولا، بے شک جب حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، غوث پاک کا دیوانہ۔ سگے مدینہ افیا ان کے آبائی گاؤں کتیانہ گجرات الہند کا ایک واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ وہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا جو کہ 11ویں شریف نہایت ہی اہتمام سے مناتا تھا۔ ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا۔ ننھے منھے سید زادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتا اور انہیں شیرنی وغیرہ خرید کر پیش کرتا۔ اس دیوانے کا انتقال ہو گیا۔
میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی، سوگوار جمع تھے کہ اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا۔ لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس نے پکار کر کہا، ڈرو مت، سنو تو صحیح۔ لوگ جب قریب آئے تو کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث السمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں، میر میراں، الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا، ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، اٹھ اور توبہ کر لے۔ الحمدللہ عز وجل مجھ میں روح لوٹ آئی تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیوانوں اور مریدوں کو مبارک ہو کہ سرکار بغداد علیہ رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں، میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ گدا بندہ رسوا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، دل میری مٹھی میں ہے۔ حضرت سیدنا عمر بزار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے دل میں اس خیال کا آنا ہی تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور بس پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ میرے اور مرشد کریم علیہ رحمت اللہ الرحیم کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی۔ دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں۔ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دیں ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، المدد یا غوث اعظم۔ حضرت بشر قرضی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا۔ ہم نے رات ایک خوفناک جنگل میں پڑاؤ کیا۔ شب کے ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے، جو تلاش بسیار کے باوجود نہ ملے۔ قافلہ بھی کوچ کر گیا۔ شتربان یعنی اونٹ ہانکنے والا میرے ساتھ رک گیا۔ صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا، جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار، انشاءاللہ عز وجل وہ مصیبت جاتی رہے گی۔ چنانچہ میں نے یوں فریاد کی، یا شیخ عبد القادر، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ یکایک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے جو اشارے سے مجھے اپنی جانب بلا رہے تھے۔ میں اپنے شتربان کو لے کر جوں ہی وہاں پہنچا کہ وہ بزرگ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ 4 گمشدہ اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ پھر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے
قافلے سے جا ملے۔ نماز غوثیہ کا طریقہ۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن علی خباز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب گمشدہ اونٹوں والا واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کو فرماتے سنا ہے، جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، جو میرے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی۔ جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر پاک و ہند سے بغداد شریف کی سمت مغرب و شمال کی تقریباً بیچوں بیچ ہے، میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی۔ آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے مذکورہ حکایت کے ضمن میں کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب اللہ عز و جل مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر غوث پاک یا کسی اور بزرگ سے مدد مانگے ہی کیوں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ بجگہ اللہ عز و جل نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ہر طرح سے قادر مطلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے دین حق کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ ترجمہ کنز الایمان، اگر تم دین خدا عز و جل کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت عیسیٰ نے دوسروں سے مدد مانگی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب فرمائی۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ الصف کی 14 آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے، قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے، ہم دین خدا عز و جل کے مددگار ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بندوں کا سہارا مانگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون علیہ السلام، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ نیک بندے بھی مددگار ہیں۔ پارہ 28 سورۃ التحریم کی 4 آیت کریمہ میں ارشاد باری عز و جل ہے،
فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ انصار کے معنی مددگار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے قرآن پاک بالکل صاف صاف لفظوں میں ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ عز و جل تو مددگار ہے ہی، مگر بے اذن پروردگار عز و جل ساتھ ہی ساتھ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ عز و جل کے مقبول بندے یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اب تو انشاءاللہ عز و جل یہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجر کہلائے، اور ان کے مددگار انصار کہلائے۔ اور یہ ہر سمجھدار جانتا ہے کہ انصار کے لغوی معنی مددگار ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اہل اللہ زندہ ہیں۔ اب شاید شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ زندوں سے مدد مانگنا تو درست ہے، مگر بعد وفات مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ آیت ذیل اور اس کے بعد والے مضمون پر غور فرما لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس وسوسے کی جڑ بھی کٹ جائے گی۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو خدا عز و جل کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ انبیاء حیات ہیں۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں، ان کے حیات یعنی زندہ ہونے میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام بہیقی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے، اور دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام شہداء کی طرح اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں۔ اولیاء حیات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی ہم عاد نمبر 11 میں 11ویں والے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان عظمت نشان بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔ ترجمہ: وہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی ہیں، لہٰذا کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، یعنی زندوں ہی کی طرح با اختیار ہیں۔ بہرحال انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی حیات یعنی زندہ ہوتے ہیں، اور ہم مردوں سے نہیں بلکہ زندوں سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی عطا سے انہیں حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ ہاں، اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر کوئی نبی یا ولی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا، نہ ہی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ امام اعظم نے سرکار سے مدد مانگی۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مدد کی درخواست کرتے ہوئے قصیدہ نعمان میں عرض کرتے ہیں، یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک واردنی برضاک انا طامع بالجود منک لم یکن لأبی حنیفۃ فی الانام سواک۔ یعنی اے جن و ان سے بہتر اور نعمت الہی عز و جل کے خزانے،
اللہ عز و جل نے جو آپ کو عنایت فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے، اور اللہ عز و جل نے آپ کو جو راضی کیا ہے آپ مجھے بھی راضی فرمائیے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام بوصیری نے مدد مانگی۔ حضرت سیدنا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شہرۂ آفاق قصیدہ بردہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں: یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ اے تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دیوان نالۂ امداد میں عرض گزار ہیں: لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، لوٹا قبلہ رخ ہو گیا۔ ایک بار جیلان شریف کے مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالی کا ایک وفد حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لوٹے شریف کو غیر قبلہ رخ پایا تو اس کی طرف آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توجہ دلائی۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم کو جلال بھری نظر سے دیکھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک دم گرا اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ایک نظر لوٹے پر ڈالی تو وہ خود بخود قبلہ رخ ہو گیا۔ خدا را مرہم خاک قدم دے، جگر زخمی ہے دل گھائل ہے یا غوث۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لوٹا قبلہ رخ رکھا کیجئے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیوانوں، یقیناً محبت کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو خوش دلی کے ساتھ اپنا لیا جائے، لہذا ہو سکے تو لوٹے کی ٹونٹی ہمیشہ قبلہ رخ رکھا کیجیے۔ حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوٹے کے علاوہ اپنے نالین مبارکین بھی قبلہ رخ ہی رکھا کرتے۔ الحمدللہ سگے مدینہ اوفیا عنہ ان دونوں اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہما کی اتباع میں حتی الامکان اپنے لوٹے اور جوتیوں کا رخ قبلے ہی کی طرف رکھتا ہے، بلکہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کا رخ جانب قبلہ رہے۔ قبلہ رو بیٹھنے والے کی حکایت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا چہرہ بھی ممکنہ صورت میں قبلہ رخ رکھنے کی عادت بنانی چاہیے کہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، 2 طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے پردیس گئے، دونوں ہم سبق رہے۔ جب چند سالوں کے بعد وطن لوٹے تو ان میں ایک فقیہ یعنی زبردست عالم و مفتی بن چکے تھے، جبکہ دوسرا علم و کمال سے خالی ہی رہا تھا۔ شہر کے علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس امر پر خوب غور و خوض کیا۔ دونوں کے حصول علم کے طریقہ کار، انداز تکرار اور اٹھنے بیٹھنے کے اطوار وغیرہ کے بارے میں تحقیق کی تو ایک بات نمایاں طور پر سامنے آئی کہ جو فقیہ بن کر پلٹے تھے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ سبق یاد کرتے وقت قبلہ رو بیٹھا کرتے تھے، جبکہ دوسرا جو کہ کورے کا کورا پلٹا تھا وہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنے کا عادی تھا۔ چنانچہ
تمام علماء و فقہا رحمہم اللہ تعالی اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ خوش نصیب استقبال قبلے یعنی قبلے کی طرف رخ کرنے کے اہتمام کی برکت سے فقیہ بنے، کیونکہ بیٹھتے وقت کعبۃ اللہ شریف کی سمت منہ رکھنا سنت ہے۔ بیت اللہ کریم کے 13 حروف کی نسبت سے قبلہ رخ بیٹھنے کے 13 مدنی پھول سرکار مدینہ سلطان با قرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عموماً قبلہ رو ہو کر بیٹھتے تھے۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مجالس میں سب سے مکرم یعنی عزت والی مجلس یعنی بیٹھک وہ ہے جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے۔ نمبر 2، ہر شے کے لیے شرف یعنی بزرگی ہے اور مجلس یعنی بیٹھنے کا شرف یہ ہے کہ اس میں قبلے کو منہ کیا جائے۔ نمبر 3، ہر شے کے لیے سرداری ہے اور مجالس کی سرداری اس میں قبلے کو منہ کرنا ہے۔ مبلغ اور مدرس کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ ہے کہ پیٹھ قبلے کی طرف رکھیں تاکہ ان سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ جانب قبلہ ہو سکے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علامہ حافظ سخاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبلے کو اس لیے پیٹھ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہیں علم سکھا رہے ہیں یا واعظ فرما رہے ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اکثر قبلے کو منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ قرآن پاک نیز درس نظامی کے مدرسین کو چاہیے کہ پڑھاتے وقت بنیت اتباع سنت اپنی پیٹھ جانب قبلہ رکھیں تاکہ ممکنہ صورت میں طلبہ کا رخ قبلہ شریف کی طرف رہ سکے اور طلبہ کو قبلہ رخ بیٹھنے کی سنت، حکمت اور نیت بھی بتائیں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ جب پڑھا چکیں تو اب قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش فرمائیں۔ دینی طلبہ اسی صورت میں قبلہ رو بیٹھیں کہ استاذ کی طرف بھی رخ رہے، ورنہ علم کی باتیں سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ خطیب کے لیے خطبہ دیتے وقت کعبے کو پیٹھ کرنا سنت ہے اور مستحب یہ ہے کہ سامعین کا رخ خطیب کی طرف ہو۔ بالخصوص تلاوت، دینی مطالعہ، فتاوی نویسی، تصنیف و تالیف، دعا و اذکار اور درود و سلام وغیرہ کے مواقع پر اور بالعموم جب بیٹھیں یا کھڑے ہوں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اپنا چہرہ قبلہ رخ کرنے کی عادت بنا کر آخرت کے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کیجیے۔ قبلہ کی دائیں یا بائیں جانب 45 ڈگری کے زاویے یعنی اینگل کے اندر ہوں تو قبلہ رخ ہی شمار ہوگا۔ ممکن ہو تو میز، کرسی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ جب بھی بیٹھیں آپ کا منہ جانب قبلہ رہے۔ اگر اتفاق سے کعبہ رخ بیٹھ گئے اور حصول ثواب کی نیت نہ ہو تو اجر نہیں ملے گا، لہذا اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ مثلا یہ نیتیں: نمبر 1 ثواب آخرت، نمبر 2 ادائے سنت اور نمبر 3 تعظیم کعبہ شریف کی نیت سے قبلہ رو بیٹھتا ہوں۔ دینی کتب اور اسلامی اسباق پڑھتے وقت یہ بھی نیت شامل کی جا سکتی ہے کہ قبلہ رو بیٹھنے کی سنت کے ذریعے علم دین کی برکت حاصل کروں گا انشاء اللہ عز وجل۔ پاک و ہند نیز نیپال، بنگال اور سری لنکا وغیرہ میں جب کعبے کی طرف منہ کیا جائے تو ضمناً مدینہ منورہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے، لہذا یہ نیت بھی بڑھا دیجئے کہ تعظیماً مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتا ہوں۔ بیٹھنے کا حسین کرینہ ہے، رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے، دونوں عالم کا جو نگینہ ہے میرے آقا کا وہ مدینہ ہے، روبرو میرے خانہ کعبہ اور افکار میں مدینہ ہے۔ نسخہ بغدادی انشاء اللہ عز وجل سال بھر تک آفتوں سے حفاظت۔
ربیع الاوّل کی 11ویں شب یعنی بڑی رات سارا سال مصیبتوں سے حفاظت کی نیت سے سرکار غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے 11 نام اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 11 کھجوروں پر دم کر کے اسی رات کھا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی۔ 11 نام یہ ہیں: نمبر 1 سید محی الدین سلطان، نمبر 2 محی الدین قطب، نمبر 3 محی الدین خواجہ، نمبر 4 محی الدین مخدوم، نمبر 5 محی الدین ولی، نمبر 6 محی الدین بادشاہ، نمبر 7 محی الدین شیخ، نمبر 8 محی الدین مولانا، نمبر 9 محی الدین غوث، نمبر 10 محی الدین خلیل، نمبر 11 محی الدین۔ نسخہ بغدادی کی مدنی بہار ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ 11 ربیع الاوّل 11 ربیع الاوّل 1425 سنہ ہجری 2003 کی سالانہ 11ویں شریف کے موقع پر میں دعوت اسلامی کی جانب سے کورنگی باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماع ذکر و نعت میں حاضر تھا۔ اجتماع ذکر و نعت میں سنت و بھرے بیان کے دوران بغدادی نسخہ بتایا گیا۔ بیان کے بعد سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بیعت کروانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی دوران بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی۔ سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 11ویں والے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ فرما ہیں اور انہوں نے چادر پھیلا رکھی ہے۔ میں نے بڑھ کر چادر تھام لی۔ مجھے ایسا لگا کہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے چادر تھام رکھی ہے مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مائک سے آنے والی آواز کے مطابق میں نے بیعت کے الفاظ دہرائے۔ جب بیعت کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے ہمت کر کے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کی، یا مرشد میری زوجہ امید سے ہیں، درد ذہ کی وجہ سے بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، کرم فرمائیے۔ ارشاد ہوا ابھی جو نسخہ بغدادی بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ میں نے عرض کی میرے پیارے پیر صاحب رات کافی گزر چکی ہے اور اس نسخے پر تو راتوں رات عمل کرنا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے کہ آج دن کے وقت 11ویں تاریخ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس نسخے پر عمل کر لو اور سنو، انشاءاللہ عز و جل بغیر آپریشن کے 2 جڑواں بچوں کی ولادت ہوگی۔ ایک کا حسان اور دوسرے کا نام مشتاق رکھنا۔ دونوں کی گردنوں پر میرا قدم ہوگا۔ میں نے گھر پہنچ کر دن کے وقت نسخہ بغدادی کے مطابق 11 کھجوریں کھلا دی۔ الحمدللہ عز و جل کھجوریں کھاتے ہی راحت نصیب ہو گئی۔ پھر وقت آنے پر بغیر آپریشن کے بہت آسانی کے ساتھ ولادت ہو گئی اور خدا کی قسم میرے مرشد پاک غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت القدیر کی دی ہوئی غیب کی خبر کے مطابق 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حسب الارشاد میں نے ایک کا نام حسان اور دوسرے کا نام مشتاق رکھا۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جدھر چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ جیلانی نسخہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے ربیع الاوّل کی 11ویں رات 3 کھجوریں لے کر ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر 11 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر 1 کھجور پر دم کیجیے۔ اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور پر بھی پڑھ کر دم کر دیجئے۔ یہ کھجوریں راتوں رات کھانا ضروری نہیں، جو چاہے جب چاہے جس دن چاہے کھا سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی ہر طرح کی بیماری مثلاً پیٹ کا درد،
قبض، گیس، پیچش، قے، پیٹ کے السر وغیرہ کے لیے مفید ہے۔ آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔